بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کے ہمارے مہمان تو ہیں جو بہت عرصے سے ذرا ٹیلی ویژن اسکرین سے غائب تھے، پھر ابھی اتوار کو نمودار ہوئے پریس کانفرنس کی. انہوں نے ان کے غائب ہونے پر بھی بہت چمک گئی ہوئی سوشل میڈیا پہ کہ جناب یعنی اس کو بھی یہ بھی ایک تاثر پایا گیا کہ دیکھیں نا یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ ہو جائے گا، وہ کہاں غائب ہیں؟ اب بولتے کیوں نہیں، اب آتے کیوں نہیں اسکرین پر؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں، ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے. تبھی تو جو ہے وہ اب وہ دھاڑ نہیں ہے، وہ ٹاک شوز میں اپیئرنس نہیں ہے، وہ پریس کانفرنسز نہیں ہے. پھر ابھی انہوں نے میرا خیال 3 ہفتے کے فرق کے بعد تقریباً کی ہے. ان سے بات کرنے کے آغاز سے پہلے آج کی صورتحال آف کورس میں بات کر رہا ہوں جناب فیصل واؤڈا صاحب کی، جو کہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ وقت دینے کا. تو ان سے سارا باتیں پوچھتا ہوں، ان کا انالیسس، خبریں بھی. سو معاملہ آج یہی ہوا کہ آج تو تقریباً سب کو یقین تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. تو آج تاریخ پہ تاریخ تیسری مرتبہ آج یہ ہوا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ہی نہیں سنایا گیا. یہ نہ ہو کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کی 190 ملین تاریخیں پڑ جائیں، وہ فیصلہ ہی نہیں اناؤنس ہو رہا. اور یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کے بارے میں نون لیگ تو بہت کلیئر ہے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں سزا کے علاوہ آپشن کیا ہے، یہی تو ہونا ہے، واٹ ایلس. ذرا دیکھیں نون لیگ اس نہ آنے والے فیصلے کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے. 190 ملین پاؤنڈ والا وہ 2+2=4 ہے. جب یہ 190 ملین پاؤنڈ کی اپروول ہو رہی تھی، میں نے اس وقت خان صاحب سے کہا تھا یہ آپ کے لیے نیب کا کیس بنے گا اور آپ کو جیل ہوگی. یہ اوپن اور شٹ کیس ہے، اس میں تو گل مک گئی ہے. یہ فیصلہ بالکل 2+2 اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں کوئی بچت والی کوئی گنجائش نہیں ہے اور عمران خان اس میں کنوکٹ ہوں گے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا کرپشن کیس ہے. ان کو پتا ہے کہ اس کرپشن میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، یہ قصوروار ہیں. فیصلہ 2+2 ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یعنی خیال تو ایک ہے، یہ اکثر جگہوں پر تو الفاظ بھی ایک ہے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. کہا یہ گیا کہ آج تو فیصلہ ہو ہی جانا تھا، فیصلہ سنائی دیا جانا تھا، لیکن ضروری یہ ہے کہ جب فیصلہ سنایا جائے تو جس کے خلاف یا جس کی حمایت میں فیصلہ آنا ہو، جس سے متعلق فیصلہ آنا ہو، اس کو کمرہ عدالت میں ہونا ضروری ہے. ان دیٹ کیس اٹ واز عمران خان صاحب اینڈ بشرا بی بی صاحبہ. وہ دونوں تھے ہی نہیں، اس لیے فیصلہ نہیں سنایا گیا. احسن اقبال صاحب دیکھیں کیا کہہ رہے تھے. فیصلہ سنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو ملزم ہے وہ موجود ہو عدالت میں. یہ کیس ایک ہوتا ہے 100%، ایک ہوتا ہے 500% واضح ہو. اتنا بڑا ڈاکہ ہے پاکستان کی تاریخ کی کرپشن کا، اس کے اوپر تو یہ بات اگرچہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے، ہم تیار ہو کر آئے تھے، جج نے فیصلہ نہیں سنایا، ہم لیٹ نہیں ہوئے ہیں. بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے روح رواں جو ہیں، چیئرمین عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں جو ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھیں کیا کہا. قادر کیس کا تعلق ہے، یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اور ایک انفیئر پروسیس شروع ہوا ہے جس کا مقصد خان صاحب کو زیر کرنا تھا. خان صاحب نے نہ کوئی بینیفٹ لیا ہے، نہ اس یونیورسٹی کے وہ مالک ہے. اگر انصاف کا فیصلہ ہو تو آج خان صاحب کی باعزت بری ہونا لازم تھا. آج کے دن یہ کہہ رہے ہیں. اور آخر میں یہ بھی دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب اس سب پہ کیا سوچ رہے ہوں گے. تو اس بارے میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ بتایا کہ ان کی رائے میں اس ساری ڈیولپمنٹ کو عمران خان صاحب اس طرح دیکھ رہے ہوں گے. آج عمران خان بالکل خوش نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز پہ اپسیٹ ہوں گے. آج میرا خیال ہے یہ حکومت بہت زیادہ پریشر میں ہے، کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ القادر میں کس قسم کی سزا لکھی جائے گی. اگر آپ کہیں ڈیل کی بات کرتے ہیں، کیونکہ میں تو خود ہم تنگ آ گئے ڈیل کا لفظ سن کے. ڈیل تب ہوتی ہے جب آپ ایک پیشکش کریں، دونوں طرف سے 2 پیشکش ہوئیں گی، اس کے اوپر پھر آگے ڈسکشن چلے گی. عمران خان نے صرف 2 مطالبات کیے تھے. ایک میں انہوں نے کہا تھا نیوٹرل امپائر لگاؤ، سپریم کورٹ کے ججز لگائیں جو آ کے سارے 9 مئی اور 26 نومبر کا انویسٹیگیشن کریں گے اور اس کے بعد وہ اپنی فائنڈنگز دیں گے اور جس کو سزا سنانی ہوگی آپ کے سپریم کورٹ کے. اور پھر دوسرا مطالبہ سیاسی قیدیوں کی رہائی سے متعلق. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے، منظرنامہ ہے. جناب فیصل واؤڈا صاحب نے جب کل طویل سے پریس کانفرنس کی ہے تو اس میں یہ بھی رائے دی، دعویٰ کیا کہ آج فیصلہ آئے گا اور سزا ہوگی. نہ فیصلہ آیا نہ سزا ہوگی تو خیر پتہ لگے گا کہ فیصلہ آتے سزا ہوتی نہیں، فیصلہ نہیں آیا. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو آپ یہ بتائیں نا اپنے متعلق ہی کہ کیونکہ یہ بہت چلا کہ بھائی کہاں چلے گئے، اب کریں نا باتیں، یہ ہو جائے گا، پی ٹی آئی پہ ہاتھ بہت ہی سخت ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. یہاں تو اتنے قیدیوں کو رحم کی اپیل پہ رہائی مل گئی،
ضمانتیں ہو رہی ہیں, فیصلہ نہیں سنا جا رہا, اور وارڈر صاحب بھی غائب ہو گئے ہیں, کوئی تو آپ. شکریہ بدامی صاحب. دیکھیں, جس وقت میں ملک سے باہر جا رہا تھا تو میں اناؤنس کر کے گیا کہ میں جا رہا ہوں. حضرت کتنے عرصے کے لیے جا رہے ہیں؟ 2 ہفتے کا, 3 ہفتے ہو گئے. اچھا. اور 3 ہفتے بعد آ گیا, اور جہاں چھوڑا تھا وہیں سے واپس اٹھایا. لوگ سب نے کہا بہت ٹھنڈی ہوگی, پورے میں گرم کر دیتے ہیں. تو ہم نے جو بتا دیا وہ بتا دیا. میں نے کہیں یہ نہیں کہا پریس کانفرنس میں کل ہوگی سزا. میں نے کہا سزا ہوگی, گارنٹیڈ سزا ہوگی. کل کے فیصلے میں یعنی آپ کو فیصلہ آئے گا جب سزا ہوگی, گارنٹیڈ سزا ہوگی. یہ میں نے کل تو نہیں کہا, یہ میں نے 2.5 سال پہلے بھی نہیں کہا. میں نے 3.5 سال پہلے کیبنٹ میں, آپ کو یاد ہوگا, میں نے کیبنٹ میں کہا تھا یہ نیب کا. تب تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حال ہوگا پی ٹی آئی کا چیئرمین صاحب کا. میں نے اس وقت کہا تھا, ان کے گھر جا کے کہا تھا. اور اس میں میرے ساتھ ایک وزیر تھے اور وزیر تھے, 3 لوگوں نے آبجیکٹ کیا تھا. سب سے زیادہ ایک آدھ گواہ کا نام بتا دیں, وزیر کا نام, تاکہ لوگوں کو یہ رہے کہ فواد چودھری تھا, شیرین مزاری صاحب, ان کے سامنے آپ نے اس وقت کہا تھا ہم تینوں نے ریزسٹ کیا کہ یہ کیس گلے پڑ جائے گا. بالکل, ہم نے کہا سیل کو کھولو بھائی انویلپ کو, اور دیکھیں جرم یہ نہیں ہے. جرم یہ ہے کہ وہ سیلڈ انویلپ کیوں رکھا گیا. جرم اب جب ہم اس کی کیسز کو پڑھتے ہیں تو اس کیسز کے اندر یہ ہے کہ وہ 1.5 مہینہ پہلے 1 مہینہ پہلے ہو چکا تھا. اس کے بعد اپروول کے لیے آیا کیبنٹ کے اندر, ٹھیک ہے. اور کیبنٹ کے بغیر سیل کھولے کیا ضرورت تھی, ایسی کیا منطق تھی. پھر لوگوں کا منع کیا, پھر اسی دن رات کو ہی میں نے شو کیا. اس وقت بھی, اس زمانے میں جب میں فیڈرل منسٹر تھا تب بھی میں نے اسٹیٹمنٹ. سزا ہونی ہے اس پہ. سر آپ, میرا نام کیا ہے سر؟ فیصل واؤڈا. اتنا یقین, ہاں مجھے 10,000% شور. میں بھی 10,000% شور ہوں کہ جو کام کیا اس حساب سے 4 سال پہلے, 3.5 سال پہلے میں نے کہا تھا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. کہہ رہے 5 سال سزا ہوگی, کہہ رہے 7 سال سزا ہوگی, 5 سال 7 سال. آپ کا نمبر ٹھیک ہے, 5 سال ڈے نائٹ ملا کے 10 سال کو 5 سال کر دیں, اور 14 سال کو ڈے نائٹ ملا کے 7 سال کر دیں. دونوں نمبر ٹھیک ہیں. آپ تو 10 سال ہوگی یا 14 سال ہوگی, دونوں نمبر ٹھیک ہے. 10 سال ہوگی یا 14 سال ہوگی, یا 10 سال ہوگی اور 14 سال ہوگی, دو لوگوں کو, دونوں کو ہی ہوگی. بشرا بی بی کیوں نہیں ہوگی سر؟ واردات میں اگر کوئی اور شامل نہیں ہے اور جو شامل ہے اس کو نہیں ہوگی, یہ کیسی بات ہے؟ یہ سوال, یہ انڈرسٹوڈ سوال, ڈرامہ کر رہے ہیں سارے, سب کو پتا ہے, سب چاہتے بھی یہی ہیں پی ٹی آئی والے, سب کو پتا ہے. خان صاحب خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس مجھے اس پہ سزا ہوگی. وہ ڈیلے کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مشرف صاحب دوبارہ اریسٹ ہونے جا رہی ہیں. دیکھیے میں نے کہا ہے سزا ہوگی. نیچرلی اگر 17 کو گاڈ ڈیبیٹ سے اگر نہیں آتا, میں مثال دے رہا ہوں, کیونکہ اب ڈیبیٹ سب کو شک ہو گیا نا, تو اریسٹ ہو جائے گی, اریسٹ کر کے بلائی جائے گی. ایسا تو نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ چلتے رہے گی اور ڈیٹ پہ ڈیٹ ہوتی جائے گی. اور تاریخ بدلی گئی ہے, آگے چلی گئی ہے, فیصلہ تو نہیں بدلا. فیصلہ جج صاحب نے خود کہا کہ لکھا ہوا دستخط ہوا ہے. فار واٹ ایور ریزن یہ فیصلہ ڈیلے ہوا, آپ کے خیال میں ڈیلے کرنے کی آپٹکس اچھے؟ دیکھیں ہسٹری نا, یہاں پہ الیکشن کی رات کو انیف عباسی کا فیصلہ آتا ہے, صبح الیکشن لگا ہوتا ہے. یہاں پہ نواز شریف کا پھڈا پڑتا ہے ایجنسیوں سے, اور جو ہے وہ پینما اٹھ جاتا ہے. یہاں پر الیکشن سے 3 دن پہلے جو ہے وہ عدت آ جاتا ہے. ایسے ملک میں اگر ایک طرف مذاکرات چل رہے ہوں, ایک طرف فیصلے ڈیلے ہو رہے ہوں, تو اٹ وڈ بی ویری نائف آف اینی ون ٹو سے کہ یار اس کے دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں, یا ایٹ لیسٹ پرسپشن تو یہی جائے گا. اس کے آپٹکس اچھے ہیں؟ اس کے آپٹکس اچھے نہیں ہیں, بالکل اچھے نہیں ہیں. لیکن یہ پروگریٹو کورٹ کا ہے کہ وہ لائرس کے ہوتے سناتے نہیں سناتے, یا ان کا ڈیکورم ہے. بھائی اگر آپ کو بلایا گیا, ہم آئی 1 بجے ہیئرنگ, میری 1 بجے سپریم کورٹ میں ہیئرنگ, 8:30 سے موجود تھا. ڈیکورم بھی تو ہے نا سپریم کورٹ کا, یا کورٹس کا, یا ججز کا. آپ پہلے موجود ہو. کہہ رہے ہیں 10:30 بجے بیٹھے ہوئے تھے, 11 بجے کا ٹائم تھا, جج صاحب پہلے چلے گئے. میری بات سنیں نا, اگر اتنا تھا تو خان صاحب آئے ہوتے. دیکھیں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ 20 جنوری کراس کر لیں. خان صاحب کی پوری کوشش ہے کہ 20 جنوری کو کراس کر لیں. اس سے کیا ہوگا؟ وہ اپنے ٹرمپ کارڈ سمجھ رہے ہیں, کھیلے گے کوئی. وہ ٹرمپ کارڈ مجھے نہیں لگتا ان کے لیے ان کی فضا ہے. میں اس کے بارے میں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ آ جائے گا تو فیصلہ ان کے خلاف نہیں آئے گا. میں تو ٹرمپ کارڈ کی بات کر سکتا ہوں. 20 جنوری کو میں تھوڑی حلف اٹھا رہا ہوں. اگر وہ اس ڈیٹ تک کھینچا جا رہا ہے, مجھے ان کے لیے سازگار نہیں لگ رہی ہوا ان کے ٹرمپ کارڈ کی. جتنے ٹویٹس آئے ہیں, جتنا ہوا ہے, آپ نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے اس طرح؟ سر تو ابھی سر میں جا رہا ہوں کہیں, اللہ زندگی دے آپ کو مجھے, سب 20 جنوری تو دیکھ لیں گے سر. آپ کو وہاں بھی مایوسی ہوگی پی ٹی آئی کو. اور میں بڑا انالیسز, بڑا تجزیہ بھی ہے, خبر بھی ہے. میں باہر سے بھی ہو کے آ رہا ہوں, تو ایسا نہیں کہ یار پتہ نہیں چل جاتا. یہ تو سب کو اندازہ ہے. جو پھونک کل آپ نے کشکول دیکھا تھا, باڈی لینگویج کشکول لے کے کھڑے تھے جیل کے باہر, 20 جنوری کے بعد جو میں منظرنامہ دیکھ رہا ہوں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اور اصل میں عمران خان صاحب پھر لیٹ کے نیگوشیٹ کریں گے, تب ریئل ٹاک شروع ہوں گی. اس کے بعد جب لگے گا کہ امریکہ والے, جب ٹرمپ کارڈ لگے گا, ٹرمپ کارڈ ایکسپائر ہو گیا. ہاں ایکسپائر ہو گیا ٹرمپ کارڈ, ٹھیک ہے. سو میں تو سرپرائز نہیں ہوں, میں تو پہلے بتا رہا ہوں. پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے, اور بظاہر بات لاجیکل لگ رہی ہے کہ بھائی ہم تو چاہتے ہیں جلدی فیصلہ ہو, اس لیے کہ پھر ہائر کورٹ میں جاؤ اور وہاں سے اڑے. اینڈ دے ہیو اے ریزن ٹو سے دس, بیکاز بہت سارے کیسز, سارے ہی کیسز جب بھی ہائر کورٹس میں گئے تو اڑ گئے. تو وہ تو چاہیں گے کہ یار جلدی آئے فیصلہ تاکہ اڑے. وسیم صاحب, پروپیگنڈا کیمپین کے اندر, نیریٹو بلڈنگ کے اندر خان صاحب کنگ رہے ہیں. جھوٹ کو سچ, سچ کو جھوٹ کرنا ان کے لیے یہ تھا.
وہ پروپیگنڈا کے آپ لوگ بھی تھے propaganda team کا ایسا؟ ہم نے بھی ان سے سیکھا ہے, ہم نے تو نہیں کہا ہم گھر سے سیکھ کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی گھر سے سیکھ کے نہیں, ہم نے بھی ان سے سیکھا, کچھ نے زیادہ سیکھا کچھ نے کم سیکھا, آپ نے سیکھا جو بھی سیکھا لیکن سیکھا, ٹھیک ہے. تو میں نے تو کبھی کچھ ڈیلائی نہیں کیا. اور یہ تو دیکھے نا, یہی پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی بیک ڈور ڈسکشن ہو رہی ہے اور بات ہوگی, اور بیگم صاحب سے آج بھی کہہ رہے ہوں, کھل کے نہیں کہہ رہا ہوں, کہہ رہے ہوں بیک ڈور میں بات بھی ہو رہی ہے, بیگم صاحب سے نیگوشیٹ بھی ہو گئے اور فیصلے اس کے برعکس آ رہے ہیں, یہ بھی نہیں پاسبل. تو جھوٹ سامنے نظر آ جائے گا. یہ تو کہہ رہے ہیں یہاں سے سزا ہوگی اوپر چھوڑ جائے گی, پھر وہاں سے کہیں گے اس کے اوپر سزا چھوڑ دیں گے, پھر اس سے اوپر ہو گیا, اوپر کرتے کرتے اللہ نہ کرے اوپر کی بات ہو جائے بھائی, اللہ سب کچھ نہیں. ویسے میں بات کر رہا ہوں, یہ تو ان کی تو کہانی چلتی ہے, یہ الٹا ہو جاتا ہے, وہی سیدھا کر دے گے, کافی گرم ہے تو کہیں گے سفید تھی, سفید تھی تو کالی ہوگی, کالی تھی تو پانی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ڈیمانڈ صرف ایک ہی ہے, جو کہ خان نہیں مانتا, ورنہ باہر آنا تو 2 ہفتے کا کام ہے, اور وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ باہر آ جائیں گے, آپ انیگال آ جائیں گے, پھر باہر آ جائیں گے. ایک شرط ہے, آپ سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے, آپ روڈوں پر نہیں آئیں گے, آپ اس حکومت کو مان لیں. خان نہیں مانتا اس لیے اندر ہے, آج مان جائے 2 ہفتے بعد باہر آ جائے گا. بچوں والی ہے نا, یہ ڈیمانڈ ہی بچوں والی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا, آپ وہیں رہائی ملے گی نا, ٹھیک ہے. اس رہائی کی شیورٹی کیا ہے, گارنٹی کیا ہے, کس نے جا کے بولا ہے؟ یہ تو پبلکلی نام لینا, اس نے بولا, اس نے بولا, اس نے بولا, اس نے بولا, وہ بھی نہیں بتایا جاتا نا. ظاہر ہے بھائی کیسے بتائیں گے, الٹا ہو کے بتائیں گے. نہیں, وہ کہتے ہیں گورنمنٹ نے نہیں کہا, تو ظاہر ہے ابھی آل نو کہ پھر کسی طرح اشارہ کہا ہے, کھل کے بات کیا کرے نا. ظاہر ہے پی سی بی کی بات تھوڑی کر رہے ہیں. فوج نے کہا اگر بات کی ہے تو فوج کا نام لیں, تو پھر فوج ڈینائی کر رہی ہے, فوج اپنی کریڈیبلٹی خراب کر دے گی, ٹھیک ہے. اور پھر اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر ریزلٹ اس کے برعکس کیوں آ رہے ہیں, اور یہ ڈیلے ٹیکٹکس کیوں ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. یہ اتنے لوگوں کو رہائی کیوں مل گئی بھائی؟ تو 9 مئی والوں کو بھائی اگر میرٹ پہ کسی کے ٹائم ہو گیا تھا پورا, کوئی انوسنٹ ہے تو کیا جو انوسنٹ ہوگا اس کو بھی رگڑ دیں گے, جو نہیں انوسنٹ ہوگا اس کو بھی رگڑ دیں گے؟ تو نہیں ہے نا. اگر انصاف ہو رہا ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمیں ہر چیز میں پاکستان میں سازشی انداز میں دیکھنا پڑتا ہے. ہاں ہوتی ہے, لیکن ہر چیز میں بھائی اگر کسی کو بری کیا ہے تو اس کا میرٹ ہوگا بری ہونے کا. لوگ تو فیصلے کے ڈیلے کو بھی اسی سے لنک کرتے ہیں کہ اگر یعنی ابھی دیکھیں نا, اب کیا ہے 16 تاریخ کو اگلے مذاکرات ہیں, 17 کو فیصلہ ہے, تو لوگ کہہ رہے ہیں اچھا اوکے, یعنی یہاں کچھ بن گئی بات تو وہاں یوں ہو جائے گا, یہاں یوں ہو گیا تو وہاں یوں ہو جائے گا. تو سر پھر اس طرح تو اس کو اس طرح بھی آپ لے سکتے کہ میں نے پریس کانفرنس کی تو اس کے اگینسٹ وہ آگے بڑھ گئی. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, پھر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا. آپ اسلام آباد آج آ گئے, آپ کو پتا تھا کہ آج فیصلہ ہونا ہے, اس لیے آپ فلائٹ لے کے آ گئے. میں ہر چیز پہ کوئی نہ کوئی گیم بنا سکتا ہوں, نیریٹو بنا سکتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے کہ جب میاں صاحب کے خلاف کیسز چلتے تھے تو آپ لوگ ہی کہتے تھے, آپ کی صفوں میں سے لوگ کہتے تھے, غلام سرور صاحب نے کہا, شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی مریم بی بی نے مروا دیا میاں صاحب کو, انہوں نے پنگا لیا, بھگتے. تو حالانکہ کیس تو پیناما کا چل رہا تھا, لیکن سب کہہ رہے تھے کہ بھائی چونکہ پھڈا ہو گیا نا اس لیے سزائیں آ رہی ہیں. تو آج بھی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پھڈا رہے گا تو سزائیں رہیں گی, پھڈا نہیں رہے گا تو سزائیں نہیں ہوں گی. دیکھیں وسیم بادامی صاحب, یہ جو 190 ملین کا کیس ہے, یا 9 مئی کا کیس ہے, یا 26 نومبر کا کیس ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈراماٹک کیس ہے؟ یہ کیس تو ہے نا. اس کے بعد یہ 190 ملین پاؤنڈ کے اندر مس یوز اتھارٹی تو ہوا ہے نا, ٹھیک ہے. پیسہ کہیں اور آنا تھا, پیسہ کہیں اور چلا گیا, اس کے اگینسٹ بینیفٹس آ گئے, ٹھیک ہے. اس بینیفٹس کے اگینسٹ آپ اس کا زمین کے ٹرسٹی ہیں, آپ نے رینوویشنز کرائی, آپ نے گھر بنا لیا, آپ نے اٹرم پٹرم فائدے مواد لے لیے, آپ کے بیگم ان کے بچوں نے لے لیے, گوگی گینگ نے لے لیے. تو کسی چیز کے لیے نا, آپ مجھے کیوں نہیں کوئی ایسا فیور دیتے؟ مجھے تو پاکستان میں کسی نے کوئی ایسا فیور نہیں دیا کہ یار تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو, تمہیں ہم زمین بھی دے دیتے ہیں, یونیورسٹی کا ٹرسٹ بھی بنا دیتے ہیں, تمہیں پیسے بھی دے دیتے ہیں, تمہیں خوش بھی کر دیتے ہیں, تمہارے بیوی بچوں کو ہیرو کے اس سے بھی مالا مال کر دیتے ہیں. نہیں ہوتا ہے, جھوٹ ہے نا, فریب ہے. تو آپ کل کچھ یہی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ پیر کو کوئی پیر آج ہے نا, پیر کی کوئی خوشخبری بھی آنے والی ہے. دیکھیں خوشخبری, دیکھیں گورنمنٹ آج پیر تو گزر گیا. دیکھیں نہیں میں نے آپ دیکھیں میں نے کہا آ گیا آئندہ آنے والے ہفتے, یعنی کہ منڈے آن ورڈس. اچھا, اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو $20 بلین 10 سال کے لیے انویسٹ کرنے جا رہا ہے ورلڈ بینک. اچھا, تو اس کی اناؤنسمنٹ اسی ہفتے جلدی آنے والی, ٹھیک ہے. 20 جنوری سے پہلے پاکستان کے لیے بہتری ہوگی. اکنامکلی کہہ رہے ہیں کتنا چلیے, اور کس طرح ہوگی پتہ نہیں. پولیٹیکلی میری اور آپ کی اس عمر میں شادی تو ہو نہیں سکتی, ہو سکتی ہے چلے, نہیں ہو سکتی. دوسری تیسری چیز یہ کہ 20 جنوری کے اوپر ایمفیسائز کر رہی ہے تحریک انصاف, عمران خان صاحب. میں کہہ رہا ہوں ان کے لیے شاک آف ہز لائف ہوگا. یہ سب کچھ جنوری میں ہے نا, اور 2025 جو ہے پاکستان کے لیے ٹیک آف کا سال ہے. آپ پاکستان سے باہر گئے تو وہاں بھی آپ کو یہ امپریشن ملا ہے کہ پوسٹ 20 جنوری کچھ نہیں ہونا خاص پی ٹی آئی کی فیور میں؟ میں تو بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں, مطلب وہ تو سب کو پتہ چل جائے گا نا. ساری چیزیں, ہر چیز آپ چاہتے ہیں ایک ہی شو کے اندر, ایک ہی کافی کے اندر بول نہیں کروں گا بتانے کو ایسا. آپ کا اگلا شو بھی کوالیفائی کرنا ہے, بڑھیا شو کے وہ. اچھا, یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں
آپ کے خیال میں اس سے کچھ نکلے گا؟ 16 جنوری کو اگلی نشست ہے. پی ٹی آئی نے کہہ دیا تھا کلیئر اینڈ دے ہیو ریپیٹڈ اٹ اگین تھوڑی دیر پہلے کہ بھائی 31 جنوری ہماری ڈیڈ لائن ہے, اور اگلی میٹنگ میں ہماری ڈیڈ لائن ہے ان دا سینس کہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر اگلی میٹنگ میں جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے 2 چیزوں پر, 9 اور 26 مئی, اور سیاسی یہ جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے اور یہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, خاص طور جوڈیشل کمیشن, تو ہم چوتھی نشست کریں گے, ورنہ کرنی ہی نہیں ہے, ختم. اس لیے حکومت جوڈیشل کمیشن کی تیاری کر دیکھیں انڈرسٹوڈ ہے نا, آپ وہ مانگ رہے ہیں جو ہو نہیں سکتا. چلیں اگر آپ کمیشن بنانا چاہتے ہیں بنا لیں, بالکل بنائیں. پھر آپ کہیں گے, پھر گورنمنٹ کہے گی آپ 2014 شروع کریں جب آپ نے دھرنے مرنے شروع کیے تھے. آپ نے جب پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا, آپ نے جب کورٹس کے اوپر حملہ کیا تھا, جب آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے تھے, گورنمنٹ یہ کہے گی. پھر پی ٹی آئی کہے گی کہ آپ اپنے 2014 سے پہلے والے الیکشن کے اوپر چلے جائیں. پھر وہ آپ پھر وہ کہیں گے, پھر پیپلز پارٹی والے کہیں گے کہ آپ پیپلز پارٹی کے دور میں چلے جائیں. تو یہ تو پھر آپ 25-30 سال ریورس جا رہے ہیں. تو یہ تو ناممکن سی بیکار. کمیشن نہیں بننا, ٹھیک ہے, کمیشن یہ والا کمیشن تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے دوسرا کمیشن بنانا ہے تو پھر آپ کہاں سے شروع کریں گے, کہاں سے شروع کریں گے؟ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں بننا کہ 9 مئی اور 26. کوئی ملک کا باپ تھوڑی ہے کہ پی ٹی آئی نے کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا, یا نون لیگ نے یہ کہہ دیا تو یہ فلانے نے کہہ دیا تو یہ وہاں سے بس. تو نہیں ہوگا پھر تو مذاکرات بند ہے. 16 جنوری کو مذاکرات بالکل شروع ہوں گے 20 جنوری آنورڈس, اور لیٹ کی کرے گی پی ٹی آئی تاکہ 20 جنوری آ جائے پہلے دور. 20 جنوری تک کچھ چیزیں آ جائیں گی سامنے, کچھ 20 جنوری کے بعد آ جائیں گی سامنے, پھر بالکل لیٹ جائے گی اور اس وقت گورنمنٹ اکڑ جائے گی. اچھا, پھر سب اس وقت کون لیٹا ہوا اور کون کھڑا ہوا؟ دیکھیں کشکول لے کے آج کی تاریخ میں, کل جو ہم نے آپٹکس دیکھے وہ تو پی ٹی آئی کھڑی ہوئی ہے. گورنمنٹ کا لیٹنا یا کھڑا ہونا یا بیٹھنا از ناٹ ریلیونٹ فار می ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے, وہ اکڑیں گے 20 کے بعد, ایسا کچھ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, تو اب دیکھتے ہیں. میری بھی انالیسز ہے, کوڈ بی رانگ آلسو. انفارمیشن بھی ہے 99% تو سر میرے ابھی تک تو انالیسز رکھی ہوئی ہے, آگے بھی رکھے گا. یہ اسٹیبلشمنٹ کی آف کورس رضامندی سے ہی ہو رہے ہوگا نا مذاکرات, ان کو اس پہ اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ دیکھیں ان کو کیوں اعتراض ہوگا اگر ایک کشمکش ختم ہوتی ہے اور ایک اسٹیبلٹی آتی ہے اور پاکستان کو اس پہ فائدہ. دیکھیں فوج نہ تحریک انصاف کی ہے, نہ نون کی ہے, نہ پیپلز پارٹی کی, نہ میری آپ کی. فوج پاکستان کی, پاکستان کی جو بہتری ہوگی وہ فوج کرے گی. اور دیکھیں جو آپ کا ڈیفالٹ ہے خدا نخواستہ یا کولیپس ہے, اس کی گارنٹیئر اسٹیٹ ہے. نہ پہلے گورنمنٹ تھی, نہ آج کی گورنمنٹ نے, نہ آگے کی ہیں. گارنٹیئر جو کولیپس اور ڈیفالٹ ہو سکتا ہے پاکستان, اس کی گارنٹیئر اسٹیٹ ہے, ناٹ گورنمنٹس. پریویس بھی نہیں ہے, کرنٹ بھی نہیں, اور آگے والی گورنمنٹ از ارریلیونٹ. آئے جائیں, اسٹیٹ کی وجہ سے پاکستان کھڑا رہے گا, اللہ کی بلیسنگ انشاءاللہ. سو اس میں آپ نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ایس آئی ایف سی کا کردار اکنامی کے حوالے سے بہت بہتر رہا ہے نا, اور آرمی چیف کا کردار. وہ یہ سرپرائز بائی دا اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر پاکستان میڈ ایس آئی ایف سی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, بہت انہوں نے تعریف کی کہ کیا بات ہے, اور ہمارا اور عسکری قیادت کا رشتہ ایس آئی ایف سی کے تناظر میں کہتے ہیں بہت اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا مجھے کچھ وسوسے ہیں لیکن انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. وزیر اعظم پاکستان ایس آئی ایف سی کے حوالے سے, فوج اور سویلین گورنمنٹ کے تعلق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, امید بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ آگے سب اچھا ہوگا, پھر کہہ رہے ہیں لیکن مجھے کچھ وسوسے ہیں. دیکھیں بتامی صاحب, اگر دیکھیں میں آپ کو, اگر آپ مجھ سے کلیئرلی بلنٹلی پوچھیں گے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب, اسپیسیفک شہباز شریف صاحب کے تعلقات بڑے اچھے, ٹھیک ہے, اور بڑا جوائنٹلی سب چل رہے ہیں. اور اگر آپ کو ایک ٹیم میں ایک ایسا ممبر مل گیا ہے جو رونالڈو کی طرح لیڈ لے رہا ہے, جو آرمی چیف ہے, اور اس کی بہتری پاکستان کو مل رہی ہے, کون ناپسند کرے گا؟ میں اور آپ بھی خوش ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر میرا کام آپ کر دیتے ہیں اور میں بیٹھ کے اس کو انجوائے کر لیتا ہوں, تو فگر ہیڈ آپ ضرور شہباز شریف صاحب کو کہیں گے کہ وہ فگر ہیڈ ہے ایز پرائم منسٹر. بٹ ٹیم لیڈر اگر آپ کہیں گے میچ کرتا ہے, تو میں کہوں گا ایس آئی ایف سی میں چیف ہے جو جن کے اوپر لوگ لبیک کہہ رہے ہیں, بیرون ملک پیسہ آ رہا ہے, یا $20 بلین تو یہ آ رہا ہے ورلڈ بینک کی طرف 10 سال کا, 20 یہ آ رہا ہے ایجوکیشن میں, ہیلتھ پہ اور کلائمیٹ پہ. ٹھیک ہے, لیکن $20 بلین آگے پائپ لائن میں ہے جو ورلڈ بینک کی طرف سے آنا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. دیکھیں میں بہت ساری باتیں آپ کو کھل کے اس لیے نہیں بتا رہا, یا پاکستان کی بہتری اس لیے نہیں بتا رہا کہ گورنمنٹ کا ہے, ان کو کریڈٹ لینے دیں, ان کو بھی کوئی چیز کچھ سیلیبریٹ کرنے دیں. اچھا, لیکن اگر آپ مجھ سے پھر بات کریں گے اسپیسیفک شہباز شریف صاحب کی, تو میں کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب کے تعلقات اور پروگریسو کام ساتھ میں بالکل اتنے ہی اچھے ہیں جتنے خان صاحب کے اچھے تعلقات. یہ بڑا ورنگ سوال ہے, معصومانہ نہیں ہے. ہم تو اس سے بھی قریب تھے, شاید آپ کے کپڑوں سے بھی زیادہ قریب ہیں, اتنے قریب تھے. مطلب اگر آپ کوئی شرٹ کھولتا تو اس میں سے 2 نکلتے. اچھا, فاصلہ ہی نہیں تھا. مطلب فاصلہ تو بہت بڑا لفظ ہے. اچھا, باریکی کا بھی فاصلہ نہیں. اچھا, درمیان میں گنجائش ہی نہیں تھی. گنجائش ہی نہیں تھی, وہ مشکل کام ہے, سمجھ رہے ہو گیا. ٹھیک, لاک تھے. ٹھیک ہے,
یک جان دو قالب وہ کہتے ہیں نا, وہ بھی سر چھوٹا لفظ. اچھا وہ بھی نہیں ہے, مطلب کوئی آپ کو الفاظ ہی نہیں مل رہے. شرٹ بھی آپ کے جسم سے دور ہے. اچھا, ہم اتنے قریب تھے, لیکن پھر اس کے بعد وہ وسوسے اس بیسس پہ ضرور وہ ورڈ یوز کرتے ہیں, لیکن ادروائز آج کے دن تو سب چیزیں ٹھیک ہے. ویسے پرانی بات ہو جائے گی, آپ نے کہا ہے, تو اگر میں آپ سے کہوں کہ ون میجر ریزن, آف کورس بہت ساری ریزنز بن کے ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے, وہ وقت کرتا ہے, پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, وہ ایک ایسی کیا تھی جس کی وجہ سے اتنی غربت کا تعلق اس کے بقیے اکھڑ گئے, بالکل تباہی ہو گئی, کیا تھا وہ ایک میجر, کیا یار یہ نہ ہوتا تو شاید. سیلف انٹرسٹ, سیلف obsession, بیگم صاحبہ, فیض حمید, نیکسس, اگر یہ نہیں ہوتا تو اتنے برے تو بہت, تو عثمان بزدار پہ اختلاف ہے, یہ ساری چیزیں سیکنڈری تھی, یہ سب میں نے تو سکتا تھا. دیکھیں اس ملک کے اندر کتنے عثمان بزدار آئیں گے ہیں, آگے چلتے رہیں گے. اب کرپشن تو پاکستان کے اندر irrelevant, وہ مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کبھی کسی کی ریکوری سنی؟ کسی افسر نے کرپشن کی, اس کو سسپینڈ کر دیا, ریکوری ہوئی زیرو. کوئی باہر بھاگ گیا, ٹائم پورا کر کے واپس آ گیا, ریکوری ہوئی زیرو. ٹھیک ہے, اس ملک کے پریس ریلیز آتی رہتی ہیں, اس سہ ماہی میں ہم نے 240 ارب روپیہ ریکور کیا, اگلے سال میں 380 ارب, پتہ نہیں 2 کروڑ ارب کے بعد اگر 240 آپ نے کر لیا تو کوئی بری بات نہیں ہے, ایٹ لیسٹ کوئی ریکوری تو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیٹس گیو دیم دس. لیکن یہ بتائے کہ وہ 200 ارب جو آئے ہیں اس کے اگینسٹ جو کرپشن کا ایکچوئل کیس تھا وہ بہت بڑا ہوتا ہے, 2000 ارب یا 20,000 ارب یا 100 ارب کروڑ, پتہ نہیں کتنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے سر, اگر میں نے 100 روپے چرایا تو دے لے 4 آنے, آپ 1 روپے لے لیں, آپ بہت تورب کھائیں, 2 روپے لے لیں, 5 روپے لے لیں, 25 روپے لے لیں بھائی. سو مسئلہ وہ سیکنڈری ہو گیا, انفارچونیٹلی وہ ایشو سیکنڈری ہو گیا. اب دیکھیں, جن کو آپ گالی دیتے ان کا, ہم سب ہجوم ہیں, ہم کوئی عوام ایسی نہیں ہے, ہم ہجوم ہیں. ہم جس کو گالی دیتے ہیں اس کا تصویر بھی کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نلکے میں پانی نہیں آتا, ٹینکر سے پانی خریدتے ہیں. تارے نہیں ہیں, لیکن بجلی نہیں آتی, کھمبے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں اسٹرینجر سے آپ بات نہیں کر سکتے, اسٹرینجر سے آپ شادی کر دیتے ہیں. اس ماحول کچھ اور ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ارینج میرج کے نام پہ آپ اسٹرینجر کے, آپ کہتے ہیں اسٹرینجر سے بات نہیں کرنا, جس کو آپ جانتے نہیں. ٹھیک ہے, سو گیس آپ لگاتے ہیں, گیس نہیں آتی تو سلینڈر الیکٹرک ہیٹر لگاتے ہیں, وہ نہیں ہوتا تو آپ کنڈا لگا دیتے. بل نہیں دیتے تب بھی بجلی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, چل رہا ہے نا ملک پاکستان. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. یہ ابھی جو آپ کا ہے وہ براڈر پکچر کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ایک اچھا پریزیڈنٹ سیٹ ہوا ہے فوج کی طرف سے کہ انہوں نے اپنے افسر کی اکاؤنٹیبلٹی کی. ہاں, فیصلہ نہیں ہے سر. آپ لوگوں کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ یہاں 45 سال بعد آپ کو بتایا گیا ہے, ہماری پیدائش سے پہلے جو ہمیں پتا تھا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی غلط ہوئی. 45 سال تو یہاں تو 4 سال بھی نہیں ہوئے بھائی, کچھ مہینے ہوتا, آپ کہتے جلدی سے کر دو بھائی. پروسیجر ہے, ٹائم ہے, پیشنس ہے, باریکی سے چل رہا ہے, ایمانداری سے کام چل رہا ہے, اکاؤنٹیبلٹی. بٹ یہ سالوں کا معاملہ نہیں ہے نا, مہینوں کا, شاید ہفتوں کا, ایسے ہی نہیں, ہفتوں کا تو نہیں, مہینوں کا ہے. پھر کورٹ مارشل ہو جائے, پھر سزائیں ہو رہی ہے, پھر آگے ملٹری کورٹس کے ایشوز چل رہے ہیں, تو بہت ساری چیزیں پائپ لائن کے اندر ہے. خان صاحب کا معاملہ ملٹری کورٹ میں جانا یہ بھی بہت عرصے زیر بحث رہتا ہے. سرپرائز نہیں ہوگا. اچھا, میں بہت عرصے سے بات کر رہا ہوں. جان ہونا ہوتا تب تک ہونا چکا ہوتا. دیکھیے بتابی صاحب, آپ نا بہت زیادہ باسوبہ وے میں جو سوال جواب کر رہے ہیں نا, آپ جو چاہ رہے ہیں وہ شاید میں آپ کو دے نہیں پا رہا. نہیں, میں تو جو مرضی آپ کہنا چاہیں, جو مرضی تو میں کہنا چاہیں, جو آپ کبھی اجازت دیں گے مجھے اس کی. لیکن دیکھیے سر, ہمارے وہاں پرابلم یہ ہے کہ خلوص نیت نہیں ہے. جمہوری جنازوں کے اندر ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے موٹی موٹی فائلیں ہیں. ٹھیک ہے, نہ ادارے کی میموری ہے اس معاملے میں, نہ لیڈران کی میموری ہے کہ کون سا شخص کس وقت پاکستان اور اس کے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں کیا بات کر رہا تھا. اگر 10 سال پہلے میں نے گالی دی تھی تو میں 10 سال بعد اچھا بچہ بن گیا. بٹی پاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ میموریز کو بڑا ایکٹیو رکھنا پڑے گا کہ اس کی ہسٹری یہ تھی کہ 10 سال میں 2 دفعہ دغا دیا, اب سیدھا ہوا ہے تو یہ پھر دغا دے گا. ٹھیک ہے, اور اگر آج آپ حامد میر صاحب کا شو دیکھیں تو آپ کو ایک بڑی زبردست چیز ملے گی, اینڈ آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ دیٹ. انہوں نے لاہور کی جو پنجاب کی جو وہ ہیں انفارمیشن سیکرٹری یا کیا ہے, انفارمیشن عظما بخاری صاحبہ کا کلپ دکھایا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ را کے ایجنٹ ہے نواز شریف صاحب. وہ جب پیپلز پارٹی انہوں نے بیان دیا. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے وقاص اکرم صاحب کا بیان چلایا کہ وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا حساب دو, تم نے یہ کیا ہے, تمہیں شرم آنی چاہیے. اوکے, میں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, ہوگا. تو یہ میموری ہے. اگر تو آپ کی ہسٹری بے ایمانی کی ہے 20 سال کی, تو اگلے لاسٹ 5 سال میں آپ اچھے بچے نہیں ہو سکتے. اس میں اداروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے معذرت کے ساتھ, اس میں عدالتوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل بھول جاتے ہیں.
اس میں لیڈرز کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے اس لیڈر کے ساتھ کیا کیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں قوم اور آپ کو اور ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے. اوپینینز بدلتے ہیں. آپ نے خان صاحب کے بارے میں, ابھی میں پرانے کلپ چلاؤں تو آپ خان صاحب دیکھیں, میں خان صاحب, دیکھیں میری بات سنیں, میں خان صاحب کے ساتھ نکالا گیا, میں نے پارٹی نہیں چھوڑی, میں نے خان صاحب کی پریس کانفرنس ان کی کرسی بھی نہیں رکھی, میرے فرق ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب کو اس تباہی تک راستے میں لانے میں یہ لوگوں کا کردار ہے, تو میں تو آئیڈینٹیفائی کرتا رہا. میں نے آج بھی یہ کہا کہ مجھے خان صاحب کے پاس نہیں جانا, نہ پارٹی میں جانا ہے, ٹھیک ہے, نہ میں کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں نے تو جو بھی سیاست کی وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واپس ایک کرسی بھی ساتھ دے دی. میں نے تو کوئی اور اپروچ نہیں, اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے, اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے. میں نہیں پوچھوں گا آپ کا ذریعہ کون بنا, آپ پوچھ بھی لیں گے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے جی, مجھے ڈرے آپ بتا ہی نہ دینا. میری بات سنیں, میرے تعلقات سب سے بہتر ہیں, سب سے اچھے ہیں. اگر آپ مجھے پیپلز پارٹی کی بات کریں گے آج کی تاریخ میں میرے سبھی کے ساتھ بہتر ہے. کوئی جو بھی کام غلط ہے, مولانا صاحب کے ساتھ بھی اچھے ہیں, ایم کے ساتھ بھی اچھے ہیں, آپ کے ساتھ بھی اچھے ہیں, باقیوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں, اور غلطی کے اوپر خراب کرتے ہوئے میں دیر نہیں لگاؤں گا کسی کے ساتھ بھی. اور میرا بوجھ کیا ہے, ایک کرسی, تو میں بڑی کاسٹ نہیں ہے, اور میں کوئی فائل نہیں لگا کہ میں آج سب سے دوستی کر لوں, تو آپ بھی ٹھیک ہے, آپ بھی ٹھیک ہے, آپ بھی ٹھیک ہے, آپ بھی ٹھیک ہے, فائل بیچ میں لگاؤں اور کہوں سر میرا یہ بھی, یہ سائن کر دیں, یہ سائن کر دیں. لیکن یہاں اس چیز کو برا نہیں مانا جاتا, فائلیں آپ سائن کراتے تھے, چلتا ہے, ٹھیک ہے, چلتا ہے, چلنے دیں, بس یہ اچھا ہے, سب کے ساتھ دوست ہے. میموری از ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون. اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو میموری فائل بنائیں. سو وین یو سے کہ اس طرح تو نہیں ہوگا آپ کے الفاظ میں کہ پی ٹی آئی کو یہ تو نہیں جو چاہے ہو جائے اور کمیشن نہیں بنیں گے, تو اس کا مطلب فار آل پریکٹیکل پرپسز فی الحال 20 کے بعد کیا ہوگا دیکھا جائے گا. فی الحال تو پھر آپ کو مذاکرات کا یہ والا راؤنڈ تو کسی نتیجہ خیز موڑ پہ جاتا نظر نہیں آتا. یہ والا جو اس میں میجر پلیئرز ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ کمپرومائزڈ ہیں, وہ چاہتے ہیں خان صاحب جیل میں رہیں. دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں, یوسف زئی ہے, بیرسٹر سیف ہے, گوہر صاحب ہیں, مروت ہے, سلمان اکبر راجہ ہے جو پہلے پی ٹی آئی نہیں تھا, پی ٹی آئی, علی ظفر صاحب ہیں, شبلی فراز ہیں, یہ سب اچھے چہرے, علی محمد خان ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب اچھے چہرے. یہ کبھی خان کو خدا نہ خاصا کچھ کروانے تقریباً ان سب کو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ برا بھلا کہتے ہیں اکثر موقعوں پہ, کیونکہ جو بیسکلی اس میں حاوی ہیں وہ 5 پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, ان کی اپنی لائکس ڈس لائکس ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی گیم کریں. وہ اگر وہ جیل میں رہیں گے یا اس سے زیادہ ان کا برا حال ہوگا تو ان کو فائدہ ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں مذاکراتی کمیٹی کے اکثر لوگ کمپرومائز ہیں. وہ مذاکراتی کمیٹی کے لوگ اس لیے کہ عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا, سو عمران خان کو یقین ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں ہے, تو پھر بس باقی عمران خان صاحب بھی تو 2014 سے 2021 تک کمپرومائز نہیں تھے نا. اسی فوج کی جھپی پڑھتے تھے, تسبیح پڑھتے تھے, اور یہ باجوہ صاحب بڑے جمہوری آدمی, اور باجوہ صاحب یہ تھے, اور باجوہ صاحب وہ تھے, اور باجوہ صاحب فلانے تھے, اور باجوہ صاحب کے بغیر دنیا میں کچھ ہو نہیں سکتا تھا, اور فیض حمید, اور وہ کیا ہو گیا سب کچھ. تو آپ لوگ یہ تو نہ کہنا کہ سر یہ فوج کے ساتھ ہے, یہ فوج کی تسبیح پڑھتا ہے, تو یہ پڑھتا ہے, تو یہ پڑھتا ہے, تو یہ پڑھتا ہے, وہ سبھی اس کی نرسی سے نکلے ہوئے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں خان صاحب کو جن لوگوں پر یقین ہے کہ بہترین لوگ ہیں انہیں کو انہوں نے رکھا ہوگا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ خان صاحب کو دھوکہ دے رہے ہیں. خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ خان, دیکھیں میں آج جب بیرون ملک گیا تو میں خان صاحب کے جو پی ٹی آئی کا سپورٹر لور تو میں نہیں بولوں گا, لیکن خان صاحب کی جو سپورٹر لور ہے وہ اب یہ بات بڑا کھل کے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, کتنا بھروسہ کریں. اور آخری امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جیسے ابھی ریمیٹنس کی بات کی کہ ریمیٹنسز نہ بھیجو, یہ تو پاکستان کو نقصان ہے. کیا ہو گیا خان صاحب کو, یہ چینج میں نے دیکھا جو پہلے یہ چینج نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو دیکھیں آپ نے لڑائی کر لی, تنصیبات اڑا دی, 9 مئی کر دیا, 26 نومبر کر لیا, ماردار کر دیا, ایس آئی سے پوسٹر لگا دیا, ایس ایم سوشل میڈیا پروپیگنڈا کر دیا, چیف کی تہس نہس کر دی, لابی کرا دی, ٹویٹس کرا دیے, دنیا کا سب کچھ آپ نے زور لگا دیا, اینڈ ریزلٹ زیرو. اب سول نافرمانی کا ریزلٹ زیرو ہوگا, زیرو ہوگا, بالکل زیرو ہوگا. دیکھیں اگر وہ کہنا ہے اگلے 2-3 مہینوں میں اس کا امپیکٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں میری بات ہے, پہلے کہا کہ میں کروں گا, میں نے کہا ڈیفر ہو جائے گا, ڈیفر ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں 2-3 مہینے بعد ہوگا, پھر 6 مہینے بعد ہوگا, پھر 5 سال بعد ہوگا, پھر کوئی اور آ جائے گا, پھر کوئی چائنا میں درخت اگ جائے گا. اس کا جواب نہیں دے سکتا. یہ کیا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کی پہلے ملاقاتیں کبھی ہو ہی نہیں پاتی. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک چیز ہوتی ہے جیل مینول, ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ جب پی ٹی آئی چاہے اٹھا کے ملاقات کر لے, ایسے نہیں ہو سکتا. پھر اتوار کے دن ملاقات ہو جاتی ہے, چھٹی والے دن بھی, چھٹی والے دن جیل مینول نہیں. اب تو مطلب یہ کیا ہے پھر چلتا ہے. آپ بڑے ہو گئے ہیں سر, ہم سب یہاں جوان ہوئے ہیں, تو آپ ان چیزوں کو پکڑیں گے. آپ کا ویسٹرن ملک کے اندر ہے, وہاں بھی یہ سب کچھ چلتا ہے یار. آفیہ بندوق پکڑ کے بندوق چلا دی کمانڈو کے اوپر, وہاں بھی ایسے کیسز بنتے ہیں. تو یہاں کوئی سمتھنگ نیو, اس میں پڑھے پڑے ہیں یار. Is it a good example? That is the only example we have. مطلب آپ کہیں کہ 100 سال کی جمہوریت ہماری ہوئی نہیں اور ہم ایوالو ہوئے نہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ویسٹرن کنٹریز میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے یار.
اس کا سولوشن یہ ایک طرح میں کنکلوڈ کرتے ہیں, اس کا لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اکراس دا بورڈ ایک ہوں, فوج کے خلاف نہ محاذ بنا لیں, لیکن پہلے تو اپنی لائن سیٹ کریں کہ بھائی ہم ایک دوسرے کے اختلافات کو اس حد سے آگے نہیں لے کے جائیں گے, اس کے کندھے پہ سوار ہو کے آج وہ اس کو مارے پھر اس کے کندھے پہ سوار ہو کے وہ اس کو مارے, یہ نہیں کریں گے, اور فوج کے ساتھ بھی کنسٹرکٹیو انداز میں آگے بڑھیں گے کہ سرکار یہ آپ کی لمٹس ہیں, یہ ہمارا ایریا ہے, اس طرح آگے بڑھیں. یہ حل ہے اس کا یا یہ میں نے بہت ہی کوئی کتابی بات کر دی ہے؟ آپ نے بہت سی بات کی. بدامی صاحب دیکھیں, میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا ختم کرنے سے پہلے کہ دیکھیں میں ایک اکیلا آدمی ہوں, ٹھیک ہے, میں پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جانا شروع ہوا, ٹھیک ہے, آپ نے اس کے نتیجے میں دیکھا کہ تھوڑی سی 0.1% کو بہتری آئی, اس کا میسج اچھا دے دیا, ساتھ بیٹھے میں تو ابھی سب کا جاؤں گا, میں مولانا صاحب کے بعد اچھزئی صاحب کے پاس بھی جاؤں گا, مکسی صاحب کے پاس جاؤں گا, سب کے پاس, ٹی ایل پی کے پاس بھی جاؤں گا, جماعت اسلامی کے پاس بھی جاؤں گا, پگاڑا صاحب کے پاس بھی جاؤں گا, جو پارٹی پولیٹیکل اسٹریم کے اندر ہے نہیں ان کے پاس بھی جاؤں گا, ٹھیک ہے. مجھے تو پی ٹی آئی سے میرے پی ٹی آئی سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے. پی ٹی آئی کی جو شکل مخلص ہے ملنا چاہتی ملیں, اگر ان کو مجھے گالی دے کے فائدہ ہوتا تو وہ اس پہ اویل کر لیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا کہ جی آپ کابینہ کے اندر ایم کیو ایم کو لائیں, آپ کابینہ کو ایکسپینڈ کریں, آپ تو وہ سب چیزیں پائپ لائن آپ دیکھیں گے کابینہ میں ایکسپینڈ جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ایک کام 1.5 مہینہ پہلے میں نے شروع کیا, اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں, یا کوئی سن رہا ہے, یا چلے میں کریڈٹ نہیں لیتا, وہ خود کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو پھر اس ہورائزن کو جتنا بڑھاتے جائیں گے, پی ٹی آئی کو وہ اس فولڈ میں لے لیں, ٹھیک ہے. ان کو بھی اپوزیشن کا کام یہ نہیں کہ نفرت, دشمنی, پرسنل لڑائی, ٹھیک ہے. ایکچولی تو ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے, یہ بہتر ہے, یہ لڑائی ہونی چاہیے. ہماری لڑائی یہ ہے کہ یہ میرے باپ کا ملک ہے, تم میرے پرسنل نوکر ہو, تم میرے پرسنل نوکر ہو. ریوارڈ بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں, ایوارڈ بھی ہم اس طرح کرتے ہیں. میرٹ کا فقدان ہے, نئے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا, سب کو کنسالیڈیٹ کر کے لے کے چلنا پڑے گا پورے رنگ کے اندر. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے وسیم صاحب پسند ہے اور کاشف پسند نہیں ہے, مجھے فلانا. اگر وہ بھی سسٹم کا حصہ ہے, وہ بھی اگر پولیٹیکل ایکسٹریم کا سسٹم ہے, آپ کو ساتھ دینا پڑے گا. کیبنٹ بنڈل, آپ بھی کیبنٹ کا حصہ نہیں؟ میں تو کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں, لیکن بنوار ہے, خود نہیں بن نہیں بنوار. دیکھیں میں تو رائے دے سکتا ہوں, مہربانی ان کی کہ وہ سن لیتے ہیں, جس کی بھی مہربانی ہے سن دیں بھائی. وزیر اعظم کی رائے, وزیر اعظم کی کابینہ ہے نا, تو وزیر اعظم کے تو اچھے دن ہیں نا سر, ابھی ان کو انجوائے کر لیتے ہیں. صرف وزیر اعظم آگے مزید اچھے دن آ رہے ہوں گے 20 جنوری تک. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی خان صاحب کا معاملہ نہیں بن پائے گا, تو پھر کیا یہ نئی اپورچونٹی تو نہیں بن جائے گی شہباز صاحب کے لیے کہ کوئی تو چیز ان کو اناؤنس کرنے دیں یار. اچھا, خوشی, کسی کی خوشی آپ کو پسند ہی نہیں, اگر ایک خوشی وہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے, ٹھیک ہے. So there are good days ahead for Prime Minister of Pakistan and not good days ahead for PTI. As of now 100% you're right. اور یہ نظام اسی طرح چلنا ہے آپ کے خیال میں؟ نظام تو سر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا شو پورا دکھایا جائے گا, اور اس شو کے بعد میں گھر پہنچ جاؤں گا. اس میں ہر پریڈکٹیبلٹی تو پاکستان کے اندر رہتی ہے, بظاہر یہ لگ رہا ہے, بظاہر یہ لگ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ فیصل آٹو ہمارے ساتھ. دیکھ لیتے ہیں بریک کے بعد ذرا ہم نے آج یہ تو ہوا ہے, ذرا ہم نے عدالت کور کرنے والے اپنے 2 ساتھیوں کو زحمت دی ہے, جو کہ عدالت میں جن کا دن رات گزرتا ہے اٹھنا بیٹھنا, وہ ان سے سمجھیں کہ کیا یہ عدالتی معاملات ایسے ہی چلتے ہیں, یہ کیا بہت انیوژل ہوا ہے جو آج ہوا ہے کہ فیصلہ تیسری بار نہیں سنایا جا رہا ہے, یعنی ایسا ہوتا رہتا ہے. کیا واقعی جس کو سزا سنائی جانی ہو یا جس کو بری ہونا ہو اس کا عدالت میں ہونا ضروری ہے, ورنہ سزا سنائی ہی نہیں جا سکتی؟ ذرا اور کوئی سمجھنے کو معاملہ کیا ہے سارے کا سارا, اس پر ہم ذرا اپنے کچھ عدالت کو کور کرنے والے دوستوں, ان کی ایکسپرٹیز ظاہر ہے, ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پہ. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمارے جو 2 عدالت کور کرنے والے دوستوں کو ظاہر ہے بہت بہتر طریقے سے انسائٹ سارا عدالت کا مزاج رویہ سب جانتے ہیں, تو ہم نے ان کو زحمت دی ہے. کوئکلی جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کو ریوائز اگر کر لیں تو اس طرح ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب اور رشا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر کر دیا گیا. اب سنایا جائے گا 17 جنوری کو. 18 دسمبر 2024 کو محفوظ ہوا تھا. اب بحث ہو رہی ہے کہ فیصلہ محفوظ بھی ہے کہ بھائی غیر محفوظ ہے. پہلے 23 دسمبر یہ فیصلہ سردیوں کی چھٹیوں, پھر 6 جنوری کو جج کی ٹریننگ کی وجہ سے ہو گیا, اور اب آج 13 جنوری کو بھی نہیں سنایا جا سکا. احتساب عدالت کے جج ہیں, نام ہے ناصر جاوید رانا صاحب. انہوں نے کہا میں 8:30 بجے عدالت پہنچا ہوں. بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو پیش ہونے کے لیے 2 بار پیغام پہنچایا, بانی اور بشرا بی بی پیش نہیں ہوئے. صحافیوں نے یہ بتایا کہ جب 2 بار بلانے پر بھی پیش نہیں ہوئے تو جج صاحب نے موجود صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مقدمے کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے, اس پر میرے دستخط بھی ہیں. انہوں نے یعنی جج صاحب نے کہا ریڈی ہوں میں بالکل. انہوں نے کہا وہ اس فیصلے کو 17 جنوری تک مؤخر کر رہے ہیں کیونکہ نہ تو ملزمان
اور نہ ہی ان کے وکلاء کمرہ عدالت میں موجود ہیں، جبکہ ملزمان کے وکلاء نے بتایا کہ بھائی ہمیں تو 11 بجے کا کہا گیا تھا کہ فیصلہ سنایا جائے گا. یہ تو آپ نے سن لیا. اگر وقت نے اجازت دی تو اس کیس کا پس منظر ہی بتائیں گے، لیکن ابھی ذرا ہم چلتے ہیں اپنے دو سینئر کورٹ کورسپونڈنٹس کی جانب. جناب فاروق اعجاز صاحب، سر بہت شکریہ فاروق بھائی، بہت نوازش ARY کے پلیٹ فارم سے جوڈیشل پروسیڈنگز کور کرتے ہیں. جناب ثاقب بشیر صاحب، بہت نوازش، آپ لوگوں سے ویسے رابطہ رہتا ہے لیکن وہ ذرا کم بات ہو پاتی ہے، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں. بہت بہت شکریہ دونوں کا. یہ جہاں تک ہم نے بات بتا دی وہ تو بتا دی، اس میں اگر آپ کا اختلاف ہو کسی چیز سے تو بتائیے گا، ورنہ اگر ہم یہیں سے آگے بڑھیں تو پہلے بتائیے گا یہ کیا ایک پتھر پہ لکیر ہوتی ہے کہ جناب جس کے خلاف یا جس کے حق میں جس کے متعلق فیصلہ آنا ہے اس کا تو عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے، واجب ہے عدالتی طور پہ، ورنہ فیصلہ سنایا ہی نہیں جا سکتا، یا اس کی متضاد مثالیں بھی موجود ہیں؟ فاروق بھائی. نہیں وسیم، یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر فرد جرم لگنی ہے تو اس میں ملزم کا موجود ہونا ضروری ہے. اگر اس نے پورا ٹرائل خود اپنی موجودگی میں یا اس کے پلیڈر نے اپنی موجودگی میں جو ہے وہ کور کروایا ہے اور اس کی موجودگی میں پروسیڈنگ ہوئی ہے ساری، تو اس کے عدم موجودگی میں بھی فیصلہ سنایا جا سکتا ہے. اب اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو توشہ خانہ 1 کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں بھی عمران خان صاحب عدالت میں موجود نہیں تھے، جب سنایا جا رہا تھا خان صاحب نہیں تھے. جی بالکل، وہ اس وقت موجود نہیں تھے. 342 کی سٹیٹمنٹ لینے کے لیے عمران خان صاحب اپنے کمرے میں گئے تھے جو کہ وہیں جیل کے اندر تھا، اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے تھے. جج صاحب نے کہا تھا کہ خان صاحب کو بلائیں، لیکن 2 مرتبہ عدالت کی جانب سے کیس کا ٹائٹل بھی پکارا گیا لیکن خان صاحب عدالت میں نہیں آئے. اس کے بعد انہوں نے سزا سنا دی تھی. اس پہ آپ کی بھی یہ رائے ہے؟ اور اگر یہی رہے تو اس پہ مزید ایڈ کرتے بتائیے کہ یہ بہرحال ممکن ہے کہ یہ نہ ہو کہ جناب قیامت تک وہ نہ آئے تو قیامت تک فیصلہ نہ سنایا جائے، لیکن عام طور پہ کیسز میں کیا یہ ہوتا ہے کہ پہلی دوسری بار جج صاحب کہتے ہیں کہ جناب آج چونکہ مجرم یا ملزم یہاں پہ نہیں ہے تو میں فیصلہ نہیں سناتا، اگلی دفعہ وہ نہ بھی آیا تو میں سنا دوں گا، چونکہ یہ تو نہیں ہوتا کہ فیصلہ ہی نہ سنائے. ایسا ہوتا ہے یا ایسا بھی نہیں ہوتا عام طور پہ؟ نہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف ان کا فیصلہ بھی ان کی غیر موجودگی میں سنایا گیا تھا، وہ لنڈن میں موجود تھے. یہاں جج بشیر صاحب نے فیصلہ کیا. توشہ خانہ 1 کی مثال انہوں نے دی، اور عمومی طور پر بھی لا بھی یہ ہے کہ آپ ان کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنا سکتے ہیں جب انہوں نے پورا ٹرائل میں موجود رہے. مطلب عمران خان تو وہ کسٹڈی میں تھے اور بشرا بی بی آتی رہی ہیں تو فیصلہ سنایا جا سکتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے یہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر یا جب سماعت ہوتی رہی ہے 10 بجے کے بعد اس کی سماعت ہوتی رہی ہے. یہ یعنی رات تک بھی چلتی رہی، کچھ دنوں رات گئے آخر میں صبح جو بات ہو رہی ہے کہ صبح 8:30 بجے سے جائزہ عام طور پر صبح 10 بجے کے بعد ہی ہوتی ہے، 10 بجے کے بعد 11 12 1 بجے بھی بعض اوقات 2 گھنٹے ویٹ بھی ہوتا رہا ہے. دوسرا کیس چل رہا ہو یا عمران خان نے ابھی آنا ہے تو ویٹ ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں. پھر جب کمیونیکیٹ کیا گیا، میں نے جو ان کے سینئر جو لیڈنگ کاؤنسل ہیں ان سے میری بات ہوئی، کیا کمیونیکیشن ہوئی؟ وہ کہ 4 دن سے ہم کوشش کر رہے تھے کیونکہ 23 کو ہوا، پھر 6 جنوری کو، تو اب بھی ہمیں یہ مسئلہ تھا تو ہمیں جو ہے وہ یہی کمیونیکیٹ کیا گیا کہ 11 بجے جو ہے وہ فیصلہ ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے؟ نہیں، وربل ہوتی ہے. عدالتی عملہ بتا دیتا ہے. اس کی وجہ بشرا بی بی پشاور سے اور ان کے وکیل لاہور سے آتے تھے تو وہ اس لیے کر لیتے تھے کوارڈینیشن تاکہ بعض اوقات آنے جانے میں کوئی ایشو ہو تو وہ کوارڈینیشن جو ہے بہتری ہو. کیونکہ 23 دسمبر کو بھی جو مؤخر ہوا تھا تو 22 دسمبر شام کو ان کو بتایا گیا تھا اور ان سے ہم نے بھی رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ہمیں کمیونیکیٹ ہو گیا. اسی طرح 6 جنوری کا جب مؤخر ہوا تو 5 کو ان کو کمیونیکیٹ ہو گیا کورٹ سٹاف کی جانب سے. تو اب کی بار بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کورٹ سٹاف پہ رلائی کرتے ہیں اور اسی طرح 11 بجے ہم پہنچے اور اس سے پہلے بشرا بی بی آ گئی نہیں 11 بجے تک. بشرا بی بی جب جج صاحب نکل گئے ہیں اس کے بعد پہنچی تقریباً کتنے بجے؟ تقریباً کوئی 11 کے راؤنڈ. 11 کے راؤنڈ 11 میں نکل گئے. 10:30 کے بعد وہ نکل گئے. آئے کتنے بجے؟ 8:30 بجے انہوں نے کہا کہ وہ پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد 2 گھنٹے انہوں نے ویٹ کیا ہے. 10:25 پر دوبارہ وہ کورٹ میں آئے تھے بریک کے بعد. اس کے بعد انہوں نے چھوٹی سی پروسیڈنگ کی اور جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے 2 گھنٹے ویٹ کیا، 2 مرتبہ بلایا بھی لیکن وہ نہیں آئے، جس میں انہوں نے وضاحت بھی دی کہ گزشتہ جو 6 جنوری کی سماعت تھی وہ کیوں ملتوی تھی. انہوں نے کہا کہ میں ٹریننگ پر تھا جس کی وجہ سے یہ سماعت ملتوی کرنی پڑی، لیکن آج جو ہے وہ فیصلہ لکھا ہوا ہے، اس پر دستخط بھی ہو چکے ہیں. آج یہ فیصلہ سنانا تھا لیکن بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں موجود نہیں ہیں، تو لہذا 2-3 دن مزید دیکھ لیتے ہیں. تو 17 جنوری کو اس فیصلے کو اناؤنس کر دیں. بشرا بی بی کا تو سمجھ میں آتا ہے بشرا صاحبہ کا کہ چلو جی رستے میں تھیں یا یہ وہ، تو خان صاحب تو بنی گالہ سے تو نہیں آ رہے تھے نا، تو وہ تو ہیں ہی جیل کسٹڈی میں. نہیں، وہ عمومی طور پر اسی طرح ہی کہتے ہیں کہ میرے وکیل آ گئے ہیں، فیملی آ گئی کیونکہ انہوں نے آنا تھا تو میں پھر جو ہے وہ آ جاتا ہوں. اب وہ اگر فرض کریں کہ نہیں بھی آئے تو فیصلہ تو سنایا جا سکتا تھا. اور میرا یہ خیال ہے کہ عدالتی وقار جو ہے نا، عدالتی وقار مجروح ہو رہا ہے.
اسلام آباد ہائی کورٹ کیونکہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بھی چیزیں دیکھتی ہے تو 23 دسمبر سے پہلے ٹویٹ، پھر 6 جنوری سے پہلے ٹویٹ، اور جو ٹویٹس میں آ رہا ہے وہی ہمیں عملی طور پر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر 13 جنوری کو فیصلہ لکھا ہوا سامنے پڑا ہے. تو میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ کیونکہ جو اس لیول پہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں اور لنک کیا جا رہا ہے تو اس میں فیصلہ سنا دینا چاہیے تھا. جب پہلی تاریخ تھی 23 دسمبر نا، تب تو پہلے سے ہی کم از کم 24 گھنٹے پہلے سیاحت پڑا تو تاثر بن گیا تھا، بلکہ سب کو پتا تھا کہ کل فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. آج بھی کچھ دیر پہلے یا کچھ گھنٹوں پہلے ویسا ہی تاثر بن گیا تھا، یا آج جب 10:25 پہ آ کے انہوں نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں تو آپ لوگوں کے لیے بھی حیرانگی کا باعث ہے کہ یہ کیا ہوا؟ نہیں، یہ اس طرح کا تاثر بالکل قطعاً بھی نہیں تھا، کیونکہ آج نہیں سنائیں گے فیصلہ. بالکل. اچھا. کیونکہ آج ہم نے کیونکہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ کورٹ رپورٹرز کو تھوڑا فاصلے پر جو ہے وہ جگہ دی گئی ہے جہاں پر وہ کورٹ پروسیڈنگ کو کور کر سکتے ہیں، وہاں پر آواز کے تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں. تو آج ہم نے جو عدالتی عملہ ہے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جج صاحب سے کہا جائے کہ جب فیصلہ سنایا جائے تو ہمیں تھوڑا قریب بلایا جائے تاکہ ہم اچھی طرح سے فیصلے کو سن سکیں. تو اس پر جو ہے وہ جج صاحب نے ہمیں جب سماعت شروع کی تو انہوں نے جیل عملے کو کہا کہ میڈیا کو آگے بلائیں، تو آگے ہمیں روسٹرم پر بلایا. 8:30 بجے شروع کی، جب 10:30 بجے 10:25 پہ جب شروع ہوئی تو ہمیں روسٹرم. آپ لوگوں کا بھی فیصلہ ہوگا اسی لیے قریب بلا لیا. ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ جج صاحب خبر لے کے جائیں گے، آج خبر لے کے جائیں گے کہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے. تو لیکن جج صاحب نے سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وضاحت دی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں مزید دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے 17 کی تاریخ دے دی. تو ہمیں بھی کافی حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہوا، ہم تو فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اب تاثر یہ، اب کیا تاثر نہیں بلکہ جج صاحب نے کیا ایسا کچھ اندیا دیا ہے کہ 17 کو وہ آئیں یا نہ آئیں میں فیصلہ سنا دوں گا؟ نہیں، ابھی تو 17 جنوری کی تاریخ دے دی ہے، وہ میرا خیال ہے 17 جنوری کو فیصلہ آئے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب تو بلکہ مزید کوئی اس میں التوا کا شک تو نہیں آپ کو؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جو تو یہ 4 دن کا التوا، تجزیہ 4 دن کا التوا لے کے کیا مل گیا جس کو بھی جو ملنا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو ضرورت کیا تھی؟ صرف جو اس قسم کی بحث مباحثے مذاکرات کے ساتھ لنک کرنا، اس پولرائزڈ ماحول میں میرے خیال میں جوڈیشری کو آج خود کچھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اس کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نام دیں، جو بھی کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بار بار کہہ رہا ہوں ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ دیکھتی ہے، ان کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. پہلے وہ کہتے رہے ہیں کہ آپ راتوں کو کیوں اپنی عدالتیں لگائیں، جب سائفر میں عدت میں جب لگی تو انہوں نے سوالات اٹھائے. اب کی بار بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چل رہا ہے. آج فیصلہ سنایا جا سکتا تھا، نو ڈاؤٹ، کوئی دو رائے نہیں تھی، اور سنانا چاہیے تھا. اور میں آپ کی بات سے اگر یہ اخذ کر رہا ہوں تو صحیح کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی لگتا یہ نہیں ہے کہ جناب ڈیپینڈ کرے گا کہ 16 کو مذاکرات کیا جاتے ہیں تو 17 کو فیصلہ نہیں، یہ نہیں ہے. فیصلہ جو آج آنا تھا وہی 17 کو آئے گا، بس آج ان وجوہات کی وجہ سے نہیں سنایا اور غلط کیا. آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل. مطلب ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو لے کے کر دیں کسی کے ساتھ، کیونکہ اب تو جج صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ میں سائن کر چکا ہوں، لکھا ہوا پڑا میرے پاس. لیکن ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، 23 دسمبر کو جب 6 جنوری کی تاریخ دی جا رہی تھی تو تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم تھا. جج صاحب نے کہا 10 منٹ کے بعد نیکسٹ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں، لیکن 2.5 گھنٹے ہم نے انتظار کیا. انہوں نے کہا کہ شیڈیول دیکھ کے بتائیں گے. تو 6 جنوری کی تاریخ 2.5 گھنٹے کی شیڈیول دیکھ کے سب کچھ دی گئی، آج فوراً دے دی گئی. تو نہیں، تو آج جج صاحب نے کہا کہ نہیں 6 جنوری کو تو میں ٹریننگ پہ تھا، تو اٹ مین کہ 23 دسمبر کو پھر 6 جنوری کی تاریخ دینا بنتی نہیں تھی. تو یہ ایک حیران کن تھا میرے لیے کہ 6 جنوری کی تاریخ دینا ہی نہیں بنتی تھی. پھر آج کہہ رہے ہیں کہ 6 کو میں ٹریننگ. جی بالکل. اور 18 دسمبر کو ایک اور بات، 18 دسمبر کو جب فیصلہ محفوظ ہوتا ہے تو جب رات کو فائل بند کرتے ہیں جج صاحب صبح رات 9 بجے آرگومنٹس کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ 23 کو فیصلہ سنا دیا جائے گا. اٹ مین کہ وہ کلیئر ہے کہ اگلے 3 دنوں میں نے فیصلہ لکھ لینا ہے. تو 23 کو نہیں آیا، 6 کو نہیں آیا، 13 کو نہیں آیا. تو مطلب ایک عجیب سا عدلیہ کا وقار داؤ پہ ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ سزا ہوگی؟ لگ تو رہا ہے کہ جی سزا ہوگی. کیا لگ رہا ہے کتنی ہوگی؟ جی میکسیمم تو 14 ہے. اب یہ جج صاحب کی اختیار ہے کہ وہ کتنی سزا دیتے ہیں. اس میں کچھ ایسا ہے کہ اتنے سالوں سے زیادہ سزا ہو جائے تو پھر ضمانت ملنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، ایسا کچھ ہے؟ اگر یا نمبر سے فرق نہیں پڑتا ضمانت کے ہونے یا نہ ہونے کا؟ نہیں پڑتا ہے، نمبر سے فرق. تو اس کیس میں کیا کوئی ایسا ہے کہ یار اتنے سال کی ہو گئی تو پھر ضمانت کا مرنا مشکل ہو جائے گا، ایسا کچھ ہے؟ اچھا، نمبر سے ویسے تو 3 5 7 سال کی سزا جو ہے وہ جلدی سسپینشن اس کی ہونے کے امکانات، 10 یا 14 کی ہوگی تھوڑا سا مسئلہ ہوگا. لیکن ہوگا یہ ہے کہ اگر 23 کو سزا ہو جاتی تو میری بات ہوئی سلمان صفدر صاحب سے، انہوں نے کہا ہم نے اپیل تیار کی ہوئی تھی، ہم نے 24 کو دائر کرنی تھی. آج تک اگر وہ اپیل دائر ہو چکی ہوتی تو آج تک وہ میچور ہو چکی ہوتی، کیونکہ اپیل جب دائر ہونی ہے سسپینشن آف سینٹینس کی جو درخواست ہے اس کا فیصلہ 1 مہینہ 40 دنوں میں ہو جانا ہے. مطلب اگر 17 کو فیصلہ ہوا، سزا ہو گئی، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ 27 فروری تک جو ہے وہ اس کا سسپینشن آف سینٹینس مطلب ضمانت ہونی ہے یا نہیں ہونی تقریباً 40 دنوں میں فیصلہ آ جائے گا. اچھا بالکل. سزا معطل ہونے
ہونا کچھ اور ہوتا ہے اور سزا فیصلہ ختم ہو جانا کچھ اور ہوتا ہے. وہ پوری اپیل کو دیکھنا بعد میں, کیونکہ لیکن جس دن معطل ہو گئی اس دن عملاً آپ مجرم نہیں ہیں پھر ٹیکنیکلی عملاً بالکل آپ کی سزا جو ہے وہ وہاں سے معطل ہو گئی, آپ ضمانت پر باہر آ سکتے, معطلی کی بنیاد پہ رہائی ہو سکتی ہے. کیس چل رہا ہے, پہلے ہوئی ہے توشہ خانہ فوجداری کیس, ایون فیلڈ والا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اللہ صاحب جب یہی ہوا تھا نا. جی بالکل, اس پر کی ضمانتیں ہوتی رہی ہیں, تو جب ضمانت ہو جائے تو وہ آلموسٹ جو ہے وہ پھر اپیل بڑی عرصے بعد فکس ہوتی ہے, تب تک شاید حالات تبدیل ہو جاتے ہیں, تو پھر چیزیں مختلف انداز میں. آپ سے نہیں پوچھوں گا آپ کن حالات کی بات کریں. لیکن وسیم میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس کیس میں آپ اگر دیکھیں تو جو چیزیں ماضی کے کیسز میں سامنے آئی تھیں کہ جس طرح سے جرا کا مکمل حق نہیں دیا گیا یا جس طرح سے پراپر سنا نہیں گیا, اس کیس میں وہ چیز بالکل بھی نہیں ہوا. بالکل 100 سے زائد سماعتیں ہوئی ہیں اس کیس کی, اور جو کیس کے آخری گواہ تھے جو کہ تفتیشی بھی تھے اس کیس کے, ان پر تقریباً 35 مواقع دیے گئے ہیں جرا کے, کیونکہ ڈیلے کر رہے تھے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلا. عدت والی اجرت اس میں نہیں تھی, بالکل بھی نہیں تھی. تو ان کے وکلا خود یہ ایڈمٹ کر رہے تھے کہ ہم اگر ہائی کورٹ جائیں گے بھی تو اس بیس پہ نہیں جا سکیں گے کہ ہمیں جرا کا موقع نہیں دیا گیا یا ٹائم نہیں دیا گیا یا کوئی ایسے لکونات چھوڑے گئے, تو میرٹس پہ جو ہے وہ صرف ہم جا سکیں گے ہائی کورٹ. اچھا, اس میں ضمانت کا مرحلہ آپ کے خیال میں تھوڑا مشکل ہے یا ہو جائے گی آپ کے خیال میں, صحیح سزا معطلی؟ سزا معطلی پہلے سزا ہو تو صحیح, اس کے بعد ہی معطلی پہ ہم جا سکتے ہیں. ابھی گاؤں آواز نہیں مانگتے, ابھی ہو سکتا ہے کہ جج صاحب بری کر دیں. ابھی تو آپ نے کہا کہ ہم خیال میں نہیں کریں گے. میرے خیال ہے نا, جج صاحب کا خیال کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی ثاقب صاحب کیا آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میرا خیال میں کیس میں اگر سزا ہوتی ہے تو میرے خیال میں سزا معطلی کے امکانات زیادہ ہیں. اچھا, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سائفر کیس میں یہ معاملہ آیا تھا کہ وہ جو سائفر کی کاپی تھی وہ جج صاحب نے, چلے پبلک نہ ہوتی, جج صاحب نے نہیں دیکھی, اس کی بنیاد پر وہ کیس پورے ہی فارغ ہو گیا. صحیح ہے. اس کیس میں ایک ڈاکومنٹ ہے جو ڈاکومنٹ نہ پروسیکیوشن نے نہ حکومت نے کھولا, یہ گورنمنٹ 2 سال سے ہے, انہوں نے وہ ڈاکومنٹ نہیں کھولا. سیلڈ انویلپ میں مشہور زمانہ, سیلڈ انویلپ, سارا معاملہ سیلڈ انویلپ پہ ہے. ایک فریق کہتا ہے کہ سیلڈ انویلپ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اماؤنٹ اسٹیٹ آف پاکستان کی تھی, جو اکیوز ہیں جو ملزمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کی نہیں تھی. تو اب وہ سیلڈ انویلپ میں جو ایک لفافہ میں چیز تھی وہ اگر کھلی ہی نہیں ہے, جج صاحب نے بھی نہیں دیکھی, اور آگے جا کر ہائی کورٹ میں بھی معاملہ یہ آ گیا, یہی سوال اٹھ گیا کہ وہ تو دیکھا ہی نہیں کہ وہ تھا کیا, تو پھر کیسے اسٹیبلش ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے. وہ سیلڈ انویلپ کہاں ہے؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے, اور عدالت نے مانگا ہے اس کاروائی کے دوران وہ انویلپ؟ نہیں, وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ تو سیلڈ انویلپ موجود ہے. لیکن عدالت نے کہا کہ ہمیں دے تاکہ ہم اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں. نہیں مانگا, نہ پروسیکیوشن نے دیا نہ عدالت نے مانگا, اور نہ اس حکومت نے جو بار بار بات کرتے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم کورٹ, کیونکہ اس میں یہ ایک نوٹ آیا تھا جو اس وقت کا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کورٹ کو مطلب قانونی محاذ پہ ضرورت ہوگی اس ڈاکومنٹ کی تو وہ لیا جا سکتا. پھر بھی نہیں مانگا کورٹ نے, یہ آپ کو حیران کن نہیں آپ کے لیے؟ نہیں, پروسیکیوشن نے دینا تھا نا. کورٹ تو اگر فرض کرے نہیں بھی, پروسیکیوشن اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے دے سکتی تھی نا, کہ یا فیڈرل کیبنٹ کو کہتی کہ آپ اس کو یہ الاؤ کریں کہ وہ کورٹ کو ہم دینا چاہتے ہیں, اور کو صرف جج صاحب کے دیکھنے کے لیے, کیونکہ سائفر کیس میں اس ایک نقطے کے ارد گرد اتنے دنوں سماعت گھومی تھی, اور اس کے بعد کورٹ نے کہا تھا کہ یہ آپ نے دکھایا ہی نہیں, تو کیسے اسٹیبلش ہو گیا؟ ایک لوپ ہول ہے. بالکل, بہت بڑا لوپ. آخری 1 منٹ رہ گئے. ثاقب صاحب نے پہلے کہا تھا, میں پوچھوں گا کہ ان کی یاد بھی رہے, ثاقب صاحب نے کہا تھا کہ اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ بشرا صاحبہ کو بھی سزا ہو جائے, تو عملاً آپٹکس کی حد تک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوگی کہ خان صاحب تو جیل میں ہی ہے تو اور کتنا اندر ہو جائیں گے, لیکن بشرا صاحبہ جس وقت آزاد شہری وہ سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں گی اگر ایسا ہوا تو, اور ان کی رائے تھی کہ ایسا ہوگا. دوبارہ پوچھتا ہوں ان سے, لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ بشرا بی بی کو سزا ہونے جا رہی ہے؟ جو پروسیکیوشن جو اسٹیبلش کر رہی ہے اس میں پروسیکیوشن کی جانب سے یہی اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی نے بھی اس میں بینیفٹ لیا ہے, اور جو فرد شہزادی ان کی دوست ہیں ان کے نام پر بھی بنی گالہ میں 240 کنال اراضی جو ہے وہ منتقل ہوئی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ شواہد بھی پیش کیے گئے ہیں وہاں عدالت کے سامنے, تو اب عدالت ان شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کتنا وہ ریلیونس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو القادری ٹرسٹ ہے اس کی ٹرسٹی بھی ہیں, تو اس بنیاد پر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ سزا ہوگی دونوں کو ہوگی. آپ کا یہی ہوئی بشرا بی بی کی حد تک مطلب 50-50 میں سمجھتا ہوں. اس کی وجہ وہ پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتی, وہ فیڈرل کیبنٹ میں نہیں تھی, جو مطلب عمران خان پہ کہ پریشرائز کر کے اور سارا کچھ کیا. اب ان پہ ایک ایڈنگ اینڈ بیٹنگ کا جو ایک ہی چارج ہے, تو اس میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ
कोर्ट को कितना उन्होंने कन्विंस किया है। राइट, इसलिए मैं 50-50 कह रहा हूं कि बुशरा बीबी का कम रोल है, खान साहब का ज्यादा रोल है अगर ओवरऑल देखा। इसलिए आपको जितना इम्कान खान साहब का लगता है, जो कि तकरीबन यकीन करता है, उतना बिल्कुल ही बुशरा साहब का लगता है, उसका निस्फ लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया साकिब साहब, बहुत। हम ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं। सो अब देखते हैं आने वाले दिन, आने वाला हफ्ता, आज से अगले 7 दिन क्या क्या होना है। 16 तारीख को मुज़ाकरात का पीटीआई के मुताबिक हतमी राउंड होना है, जहां अगर कमीशन बनेगा या मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। इसी हफ्ते में 17 जनवरी को इस केस का हतमी तौर पर फैसला सुना दिया जाना है और 20 जनवरी को जनाब हज़रत डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ ले लेना है। ये अगले 7 दिनों की डेवलपमेंट है, 13 से 20 जनवरी तक की। देखते हैं डेवलपमेंट्स मजीद क्या गुल खिलाते हैं। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।